اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ امامت ایک عظیم اور الہی مقام و منصب ہے جسے قرآن مجید کی سند حاصل ہے، اور اللہ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور ذریت میں قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 124 میں بیان ہوا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس منصب کو اپنی ذریت کے لیے خداوند عالم سے طلب کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ہم شیعہ اثنا عشری اسی امامت کے سلسلے کے قائل ہیں، یعنی 12 امام کا سلسلہ نسب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ہمارے پہلے 3 امام ہیں۔ اس کے بعد نسل امامت امام حسین علیہ السلام سے آگے بڑھی، نہ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے۔ آخر ایسا کیوں؟ مشہور صحابی جناب مفضل ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ یہی سوال لے کر اللہ کے حکم کے مطابق اہل ذکر یعنی اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا۔ مفضل نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ مجھے اللہ عز و جل کے اس قول کے بارے میں بتائیے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اس نے اسے ان کی نسل میں ایک باقی رہنے والا کلمہ قرار دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کلمے سے مراد امامت ہے، جسے اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی نسل میں قرار دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ مفضل کہتے ہیں، میں نے دوبارہ سوال کیا، اے فرزند رسول، ایسا کیوں ہوا کہ امامت کو نسل امام حسین علیہ السلام میں قرار دیا، نہ کہ امام حسن علیہ السلام کی نسل میں، جبکہ وہ دونوں ہی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، ان کے نواسے ہیں، اور جوانان جنت کے سردار ہیں۔ امام علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں ہی نبی تھے، رسول تھے، اور بھائی بھی تھے، لیکن اللہ نے نبوت کو حضرت ہارون علیہ السلام کی صلب میں قرار دیا، نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صلب میں۔ اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ فَإِنَّ الْإِمَامَةَ خلافت اللہ عز و جل، پس یقیناً امامت اللہ عز و جل کی خلافت ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اللہ نے اسے صلب امام حسین علیہ السلام میں قرار دیا اور امام حسن علیہ السلام کی صلب میں نہیں، کیونکہ اللہ اپنے افعال میں حکمت سے کام لیتا ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے سورہ انبیاء کی 23ویں آیت کی تلاوت کی، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے یعنی اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے، بلکہ سوال لوگوں سے کیا جائے گا۔ اس آیت کی تلاوت فرما کر امام علیہ السلام نے ہر اس سوال کا جواب دے دیا جو امامت کے مسئلے پر مخالفین اٹھاتے ہیں۔
امامت الہی عہدہ و منصب ہے جسے اللہ نے باقی رہنے والا کلمہ قرار دیا ہے، جو قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ اللہ جسے چاہے یہ عہدہ، یہ منصب عطا کرتا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ کے ہر ایک کام کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کی حکمت ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے۔ الہی عہدہ و منصب کو انسان اپنی عقل سے درک نہیں کر سکتا۔ امر امامت کو لوگوں کی عقل و فہم سے بہت دور رکھا گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو فیصلے اللہ نے کیے ہیں انہیں بغیر کسی چوچرا کے قبول کر لیں، کیونکہ لوگ اپنے افعال کے لیے جواب دہ ہیں، نہ کہ اللہ۔ لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہم خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حضرت بقیت اللہ وارث قرآن، ہمارے زمانے کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ ہم بھی اسی نسل امامت جو امام حسین علیہ السلام سے آگے بڑھی، اس کے آخری چشم و چراغ کے زبان مبارک سے حقیقی دین خدا اور علوم قرآن سیکھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔